جی مفتی صاحب، حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 برس سے آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے ہیں، اور یہ بستی بیت المقدس کے قریب تھی۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا جس نے بڑا ظلم و ستم کیا دنیا پر، تو بادشاہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں پوری کی پوری بستیاں ویران کر کے چلا جاتا تھا۔ آپ جب وہاں سے گزرے ہیں تو آپ کے ذہن میں اچانک سے ایک خیال آیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی اس جگہ کو آباد فرمائے گا؟ یقین تو تھا، لیکن ایک آنکھوں سے بندہ دیکھ لیتا ہے تو عین الیقین اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں جیسی یہ بات ہے اور آپ نے یوں عرض کیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دوبارہ اس جگہ کو بھی آباد فرمائے گا، لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ یہاں پہ رہیں گے؟ تو یہ کہنے کے بعد آپ صبح کا چونکہ وقت تھا، آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنے سواری کے جانور کو باندھا، آپ کے پاس کھجوریں موجود تھی، انگور کا شیرہ وغیرہ موجود تھا، وہ آپ نے رکھنے کے بعد آپ درخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اسی حالت میں موت کو طاری فرما دیا، آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کی جسم مبارک کو لوگوں کی نظروں سے ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ پورے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اور اس دوران جو ہے وہ ایک اور بادشاہ آیا، اس نے تمام لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا، لوگوں کو آباد کیا، اور دوبارہ بیت المقدس کی آبادی ہوئی، اور لوگ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف آ گئے اور ایک پورا ماحول بن گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر روح کو داخل فرمایا دوبارہ، تو اچانک آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی مغرب کا وقت قریب ہوا۔ فجر کے وقت آئے تھے صبح کے وقت میں جب سورج طلوع ہوا تھا، اور اب وقت مغرب تھا، وقت غروب تھا سورج کا۔ تو آہستہ آہستہ آپ کے پورے جسم میں جان ہے، آپ اٹھ کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثت، یا تم کتنا عرصہ رہے؟ تو یعنی کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں لبثت یوما و بعد یوم، میں پورا دن یعنی صبح سے لے کر مغرب تک پورا وقت یا اس کا بعد حصہ میں نے یہاں پہ گزارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ تم 100 سال تک یہاں سوئے رہے۔ اور فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ نے جب اپنے پھلوں کی طرف نظر ڈالی تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، پورے 100 سال گزر گئے، آپ کے پھل وغیرہ اور جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بالکل صحیح تھیں۔ وانظر الی حمارک، آپ نے اپنی سواری کے جانور کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، گل سڑ چکا تھا، ختم ہو گیا تھا بالکل۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پھل وغیرہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک سواری کا جانور ہو، پہلے دائرے کے بھوک اور پیاس سے وہ عاجز آئے گا، پھر اس کے بعد گرے گا، پھر اس کے بعد گرنے کے بعد وہ مٹی ہوگا، پھر کہیں جا کے ختم ہوگا۔ لیکن یہ پھل وغیرہ تو چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو اور انگوروں کو سلامت رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ جب دوسری طرف سواری کے جانور کو دیکھتے ہیں تو 100 سال سونے کی دلیل کیا تھی؟ یعنی آپ کی دلیل یہ تھی کہ پھل بھی سلامت ہے میرے پاس اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں، اور مجھے بھی یوں لگا کہ صبح سویا اور شام کو جو اٹھ گیا تو میں تو بدین اس کے بعد سے سویا اور یہ پھل وغیرہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا دیکھیے اپنے سواری کے جانور کی طرف، تو اسے دیکھا تو بالکل ختم ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا کو حکم دیا، ہوا آئی، ہوا آنے کے بعد اس نے اس جانور کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا، پھر جسم بنا، اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوا کھال وغیرہ پہن کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 100 سال تک تمہیں یہاں پر رکھا اور لوگوں کی نظروں سے تمہیں اوجھل کر دیا۔ اب آپ وہاں سے اٹھے، اپنی سواری کے جانور کو لیے، اپنے پھلوں کے لیے، اور اپنے گھر کی طرف گئے تو دروازہ بجایا۔ اب دائرے کے پیچھے پس منظر یاد ہے کہ 100 سال گزر چکے، 100 سال قبل کیا تھا؟ اب آپ کے صاحبزادے جس مجلس میں وعظ فرما رہے ہیں ان کی عمر 118 سال ہے اور آپ کی عمر 40 سال ہے۔ وہ 118 سال کے ہو گئے، آپ کی عمر 40 سال، اور آپ کے پوتے بھی وہاں پہ موجود ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور آپ کے گھر میں جو خدمت گزار خاتون تھیں ان کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ پاؤں سے بالکل ختم ہو چکی تھی، بالکل اندھی ہو چکی تھی، اور ان کے جسم میں کوئی طاقت نہ تھی۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے۔ کہاں ہے تو مکان اس کا، لیکن عزیر تو نہ جانے کہاں چلے گئے، ہم تو ڈھونڈ کے انہیں پریشان ہو گئے، پتہ نہیں انہیں زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھے موت کو طاری فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو عزیر مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے تاکہ میں آپ کو دیکھوں واقعی آپ عزیر ہیں یا نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کی صحت کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی روشن کیا، جسم بھی سلامت ہوا۔ انہوں نے کہا واقعی آپ تو عزیر علیہ السلام ہیں۔ آپ کو جب مجمع میں لے کے گئی تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ کہاں 40 سال یعنی 100 سال قبل گئے اور اب آپ کا صاحبزادہ جو ہے وہ 118 سال کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے توریت زبانی یاد تھی۔ اچھا یہ بھی یاد ہے کہ گزشتہ امتوں کو آسمانی کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی سوائے اللہ کے نبیوں کے، یہ اس امت کا ایجاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو بھی اگر توفیق بخشی ہو قرآن پاک حفظ کرنے کی تو وہ یاد کر لیتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے خاص اس امت پر۔